السلام علیکم۔ راشد سہارا روز نامے کا اداریہ پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ انداز حکمرانی بدلنے کی ضرورت۔ 5 برسوں کی تیسری میعاد کار شروع کرنے والے وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی حکومت میں پرانے وزراء کو وہی قلمدان دے کر شاید یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ ان کے کام کرنے کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی ہے۔ جس طرح انہوں نے سابقہ دور حکومت چلائی، اس بار بھی وہی انداز حکمرانی ہوگا۔ حالانکہ قیاس یہ لگایا جا رہا تھا کہ جنتا دل متحدہ اور تلگو دیشم پارٹی کا تعاون جاری رکھنے کی قیمت چکانی ہوگی۔ طور و اطوار بدلنے ہوں گے، مجبوریوں اور مصلحتوں کو پیش نظر رکھنا ہوگا، لیکن انہیں نہ تو حکومت سازی میں کسی رخنہ اندازی کا سامنا کرنا پڑا اور نہ وزارتوں کی تقسیم کے معاملے میں کوئی اڑچن آئی۔ تمام بڑی اور اہم وزارتوں میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ داخلہ، خارجہ، دفاع، خزانہ اور ریلوے جیسی اہم وزارتیں انہی وزراء کو سونپ دی جو گزشتہ بار تھے۔ ان کی ترجیحات کی فہرست بھی غالباً وہی ہے جسے وہ گزشتہ 10 برسوں سے اپنے سینے سے لگائے گھوم رہے ہیں۔ اس فہرست میں بے روزگاری، مہنگائی، فرقہ وارانہ ہم آہنگی، ترقی، امن و امان، جمہوریت کا استحکام، سبھی کی شراکت داری وغیرہ جیسے عوامی موضوعات کا سرے سے کوئی ذکر نہیں ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ اپنے مربی اور سر فہرست راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کی تادیب اور مشورہ نما ہدایت کے بعد منی پور کا دورہ ضرور کرتے اور امن و امان کے قیام کی کوشش کے ساتھ ساتھ فساد زدگان کی اشک سوئی کا منصوبہ بھی بناتے، مگر انہوں نے ایسا کچھ بھی نہ کر کے یہ واضح پیغام دے دیا کہ ان کی تیسری میعاد کار میں بھی امن و امان اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی ترجیحات کی فہرست میں جگہ نہیں پا سکی ہے۔ اسے سوئے اتفاق کہیں کہ جس دن نریندر مودی تیسری بار وزارت عظمیٰ کے عہدے کا حلف لے رہے تھے، اسی دن جموں و کشمیر میں مبینہ طور پر وشنو دیوی جانے والے عقیدت مندوں پر دہشت گردانہ حملہ ہوا اور اس کے بعد سے تو حملوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جموں و کشمیر سے لے کر منی پور، چھتیس گڑھ وغیرہ میں پے در پہ دہشت گردی اور فساد کے واقعات پیش آئے۔ پیر کے روز جموں و کشمیر کے کھٹوعہ میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے ایک شہری زخمی ہوا۔ اس سے قبل جموں خطے کے ریاسی میں شیو گوری غار مندر جانے والی بس پر حملہ کیا گیا تھا۔ بس بے قابو ہو کر کھائی میں جا گری۔ اس واقعے میں 9 افراد ہلاک اور 33 زخمی ہوئے۔ کل منگل کی دیر رات جموں و کشمیر کے ڈوڈا میں ایک فوجی اڈے پر حملہ ہوا۔ آج بدھ کی دوپہر تک دہشت
گردوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان تصادم ہوتا رہا۔ اس واقعے میں بھی ایک جوان کی جان گئی اور ایک دہشت گرد بھی ہلاک ہوا۔ اسی طرح چھتیس گڑھ میں بھی بدامنی کی چنگاری بھڑک رہی ہے۔ اس ریاست کے بلودا بازار میں پرتشدد مظاہرے میں کلکٹر اور ایس پی کے دفاتر کو آگ لگا دی گئی۔ اس کے علاوہ 100 سے زائد گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ اس واقعے نے عوام کے ساتھ ضلع حکام اور سرکاری ملازمین میں دہشت پھیلا دی ہے۔ پیر کے روز ہی منی پور میں مشتبہ کوکی دہشت گردوں نے جیری بام جانے والے پولیس قافلے پر گھات لگا کر حملہ کیا۔ اس میں ایک پولیس اہلکار زخمی ہوا۔ یہ واقعہ منی پور کے وزیر اعلیٰ این بیرین سنگھ کے ضلع کے دورے سے عین پہلے ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جیری بام ضلع عام طور پر پرامن رہتا ہے، مگر وہاں گزشتہ ہفتے سے کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ وزیر اعظم نہ تو شورش زدہ منی پور گئے اور نہ ہی چھتیس گڑھ اور جموں اور کشمیر کے معاملے میں کوئی امید افزا رد عمل ظاہر کیا۔ منی پور 1 سال سے زیادہ عرصے سے پریشان ہے۔ کوکی اور میتھی گروہوں کے درمیان ہونے والے پرتشدد تنازعات کے سامنے انسانیت پوری طرح دم توڑ چکی ہے۔ چھتیس گڑھ نکسل متاثرہ ریاست ہے، جہاں آئے دن دہشت گردی کے واقعات سامنے آ رہے ہیں اور جموں اور کشمیر میں امن اور معمول کی واپسی کے دعوے کے باوجود مسلسل ہو رہے دہشت گردانہ واقعات ملک میں بڑھتی بدامنی اور حکومت کی ناکامی کا کھلا اشتہار ہیں۔ امن و امان، ملک کا استحکام، سالمیت کا تقاضا ہے کہ وزیر اعظم مودی اپنی ترجیحات کی فہرست پر نظر ثانی کرنے کے ساتھ ساتھ سنگھ سربراہ موہن بھاگوت کے مشورہ کے مطابق انداز حکمرانی میں بھی تبدیلی لائیں، اپنی سیاسی سہولت اور وقتی مفاد سے اوپر اٹھ کر شورش زدہ علاقوں میں فروغ پا رہی نسلی اور فرقہ وارانہ تشدد کی آگ بجھانے کے فوری اقدامات کریں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔